افسوس نکاح کی محفل میں شریعت کی مخالفت، نہ فخر و نمائش میں تو مال بہا دینا، نہ فخر و نمائش میں تو مال بہا دینا، یہ نعمت رب ہے، اسے ضائع نہ کر دینا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج معاشرے پر نظر ڈالیں، دیکھیں، غور کریں، شادی کے دوران شریعت کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے۔ انتہائی قیمتی لباس جس کی مالیت ہزاروں لاکھوں روپے، یہ شریعت کے خلاف۔ دلہا اور دلہن کے لیے اسٹیج کا اہتمام کرنا، جس کے اوپر دلہا اور دلہن بھری محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، جس کے سامنے مرد و خواتین بے پردہ ہوتے ہیں، یہ کھلی بے غیرتی ہے۔ عورتوں کا خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے پھرنا، شادی بیاہوں میں اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ یہ خوشبو مردوں تک پہنچ رہی ہے، پیارے نبی نے فرمایا یہ عورت بدکار ہے۔ بھائیو، آج شادیوں میں شریعت کی مخالفتیں کیا کیا کہیں، فوٹوگرافی، ویڈیو فلم، ڈھول، ناچ گانا، تاشا باجا، پٹاخے، آتش بازی، کھانوں کا ضیاء، الغرض یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے میں ہی برکت ہے اور عافیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يحب المسرفین۔ الحمدللہ آج بتاریخ 2 نومبر 2025 عیسوی 10 جمادی الاولی 1447 ہجری بروز اتوار، مقام مسجد آمنہ علیم الدین، ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے شادی میں فضول خرچیاں۔ خرچ کر جا وہاں جہاں اللہ راضی ہو، خرچ کر جا وہاں جہاں اللہ راضی ہو، ورنہ یہ دولت بھی کل وبال جان ہو۔ یہ بات مشہور ہے کہ شادی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ شادی اس وقت اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہوگی جب ہم اسلامی تعلیمات کے پابند ہوں گے۔ بابرکت نکاح وہ ہے، بابرکت نکاح وہ ہے جو سادگی سے کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فضول خرچی سے پرہیز کیا جائے۔ سادگی سے شادی کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ شادی کے دوران غیر ضروری نمود و نمائش نہ ہو۔ مروجہ غیر اسلامی تقریبات جیسے ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، بارات، آتش بازی، ناچ گانا، لائیو یا ریکارڈنگ، جہیز کی نمائش، نامحرم یا پیشہ ور افراد سے تقریب کی ویڈیو فلم، ویڈیوگرافی، کھانوں کا ضیاء، اس کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی کام نہ ہو جو غیر شرعی اور حرام کے زمرے میں آتا۔ شادی میں فضول خرچیاں، ان سے بچنے کے لیے قرآن کریم میں ہمیں بہت ساری ہدایات ملتی ہیں۔ پہلی دلیل جو قرآن مجید سے میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 31، اللہ نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27، اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ ان 2 آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ اللہ فضول خرچی کرنے کو نہ صرف ناپسند کیا بلکہ مبذرین کو شیاطین کے بھائی قرار دیا۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے شیاطین کے بھائی قرار دیا۔ فضول خرچی شیطان کی عادت، بولو، فضول خرچی یہ شیطان کی عادت ہے۔ شادی میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، دکھاوا کرنا، لوگوں کو اٹریکشن کرنے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مال ضائع کرنا، یہ سب اسراف ہے۔ احادیث سے اسراف کی، فضول خرچی کی ممانعت ثابت ہے۔ سنن نسائی کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو صدقہ کرو پہنو مگر اسراف اور تکبر نہ کرو۔ شادی یا دعوت میں کھانا پینا درست ہے مگر حد سے زیادہ خرچ کرنا، دکھاوا کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں خرچ کرنے سے نہیں روکتا، دین اسلام ہمیں خرچ کرنے سے نہیں روکتا بلکہ فضول خرچی سے روکتا ہے۔ دیکھیے، اگر شادیوں میں بیجا اخراجات ہوں، نقصان کیا ہے؟ برکت نہیں ہوتی اور بعد میں جھگڑے اور طلاق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سیرت نبوی سے بھی ہمیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو شادیاں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، دیگر ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا، انتہائی سادگی سے اللہ کے نبی نے نکاح کی۔ پیارے نبی نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ فضول خرچی کی آج کئی ایک مثالیں ہیں، آپ ذرا غور کرو، آج معاشرے میں فضول خرچی کی کیا کیا علامتیں آج ظاہر ہو گئی ہیں۔ مہنگے ہوٹلوں یا شادی ہالوں کا کرایہ، لاکھوں کا جہیز، مہر کا دکھاوا، قیمتی کپڑوں زیورات کا مقابلہ، کھانوں کا ضیاع، درجنوں قسم کے کھانے، بینڈ باجے، آتش بازی، فوٹو شوٹ اور دیگر غیر ضروری چیزیں۔ ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے؟ ہمارے اسلاف کہتے تھے اعتدال میں برکت ہے، اللہ، اعتدال میں برکت ہے اور اسراف میں نقصان ہے۔ آخر میں ایک نقصان آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں اسراف کرنے والوں کا۔ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، آیت کا حصہ، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ نے کہا حد سے تجاوز کرنے والے یہ دوزخ والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے یہ جہنمی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں، احادیث میں کیسے کیسے تعلیمات بتائے گئے ہیں کہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کی کتنی بڑی وعید ہے، کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چوکنا رہنا چاہیے، کبھی بھی ہم اسراف اور فضول خرچی میں ہم شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسراف فضول خرچی سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب بھائیوں اور بہنوں کو اسلامیانہ مومنانہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔